وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ چار مقامات پر قرآن مجید میں اس دنیا کی زندگی کو لہو و لعب یا لعب و لہو سے تعبیر کیا گیا۔ دو جگہ متاع الغرور، چار جگہ لہو و لعب۔ لیکن کس اعتبار سے؟ غور طلب بات ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ کائنات اس نے بنائی ہے، اس میں اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تخلیق جو ہے یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ واقعہ ہے، اللہ کی خلاقی کا مظہر ہے۔ پھر اس میں ہمیں، اس دنیا میں اس نے ہمیں خلافت کا مقام عطا کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، جن سے یہ حیات دنیا بھی ایک بہت بڑی حقیقت بن کر سامنے آتی ہے۔ یہ نہ وہم ہے نہ گمان ہے، جیسا کہ بعض فلسفیوں کا خیال ہے۔ حقیقت ہے، واقعہ ہے، ٹھوس ہے، محسوس ہوتی ہے، اس کا دکھ اور کرب بھی محسوس ہوتا ہے، اس کی مسرت اور خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک ایسی شے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ پیدا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کا یہ تاج جو ہے حضرت آدم اور ان کی نسل کے سر پر رکھا۔ تو اس معنی میں یقیناً یہ حقائق ہیں، ان کو دھوکے کا سامان کس اعتبار سے کہا؟ اگر تو حقیقت زندگی کا تصور ہمارے سامنے واضح رہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے خوبصورتی کے ساتھ، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ جو اللہ کی خلاقی کا نقطہ عروج ہے انسان، کلائمیکس آف ہز کریشن، قرآن مجید میں کہا گیا خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ اس کی شان ہے، جس کے بارے میں دو جگہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ روحی مرکب اضافی، خاص اللہ اپنی ذات کی طرف اس روح کو منسوب کر رہا ہے جو حضرت آدم میں پھونکی گئی۔ روحی، جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کس شد و بد سے اور کس تکرار کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی کہ تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے، نو ایکسیپشن۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تین الفاظ جو ہیں تاکید کے لیے، سجدہ کیا الملائکہ، حصر ہے، الف لام، لام حصر ہے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ پھر کہیں تمہیں مغالطہ نہ رہ جائے کہ شاید جبرائیل نہ ہو اور بڑے نہ اسرافیل، نہیں، کلہم، سب کے سب۔ پھر مزید کہیں تمہیں شبہ نہ رہ جائے، اجمعون،